دوستوں شروع کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ میرا نام وقار ہے، پیار سے مجھے وکی کہتے ہیں، خاص کر کے منور باجی۔ میری عمر 25 سال ہے، میں روزانہ جم کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میرا وجود گیلا ہو گیا ہے۔ میں دکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میری ہائٹ 5 فٹ 7 انچ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لڑکی ایک بار میرے پاس آتی ہے وہ بار بار آنا چاہتی ہے۔ اب میری فیملی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ابو افضل ملک بینک میں کام کرتے ہیں، عمر 56 سال ہے۔ امی راحلہ ملک ایک سرکاری ٹیچر ہے، عمر 50 سال ہے۔ بڑی بہن منور ملک، ان کی پڑھائی پوری ہو چکی ہے، عمر 30 سال ہے۔ رنگ دودھ کی طرح گورا ہے، نین نقش بہت ہی اچھے ہیں، بالکل ہیروئن کی طرح لگتی ہیں۔ شادی 4 سال پہلے ہو چکی ہے، 2 سال کی ایک بیٹی بھی ہے۔ یہ دکھنے میں ایک دم پٹاخہ لگتی ہے، کسی اور کا تو نہیں پتا، لیکن جب بھی میں ان کو دیکھتا ہوں تو میرا من بہت بے چین ہو جاتا ہے۔ طبیعت سے ایک دم تیز ہے، یہ مجھ سے ہمیشہ ناراض رہتی ہے، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی، وجہ بعد میں پتہ چلے گی۔ اس سے چھوٹی بہن نوری باجی، یہ بھی گھر میں رہ کر پی ایچ ڈی کر رہی ہے، عمر 27 سال ہے، منگنی ہو چکی ہے، رنگ بھی گورا ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ یہ بہت ہی ضدی ہے اور مجھ سے ہمیشہ ہی خون خوار کھائے رہتی ہے اور اپنی بھڑاس مجھ پر نکالتی رہتی ہے۔ چھوٹی بہن نازیہ، پیار سے نازی کہتے ہیں، اس کی عمر ابھی 22 سال ہے، یہ ابھی ایم ایس بی فائنل ایئر میں ہے، دیکھنے میں اچھی ہے، لیکن نین نقش ہے، گھر میں سب کی لاڈلی ہے اور مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ جیجا جی ماجد، عمر 33 سال، یہ بھی بینک میں جاب کرتے ہیں، دکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہیں اور منور باجی ان سے بہت خوش ہے۔ یہ دوسرے شہر میں جاب کرتے ہیں، اس لیے باجی زیادہ تر ہمارے ہاں ہی رہتی ہے۔ مینا میری گرل فرینڈ، عمر 26 سال، یہ مجھ سے 1 سال بڑی ہے۔ اس کے ساتھ میں ہفتے میں 3 سے 4 بار مل لیتا ہوں۔ آگے آنے والے کرداروں کا تعارف وقت آنے پر دیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں ابھی 25 سال کا گبرو لڑکا ہوں، میں سٹی میں رہتا ہوں، میری پڑھائی پوری ہو چکی ہے۔ کیونکہ میری ممی پاپا دونوں جاب کرتے ہیں، اس لیے گھر میں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ امی ابو کے جاب کرنے کی وجہ سے مجھ پر نظر کم رکھ پاتے ہیں، اس لیے میں تھوڑا آوارہ قسم کا ہو گیا ہوں اور کبھی کبھی شراب اور سگریٹ پی لینے لگا ہوں، جس کی شکایت دونوں بڑی بہنوں نے امی ابو سے کی ہوئی تھی۔ تو پاپا نے مجھے بہت مارا، جس کی وجہ سے میرا غصہ اپنی دونوں بڑی بہنوں کے لیے بڑھتا جا رہا تھا۔ اٹھ جا، صبح ہو گئی ہے اور تم سوئے پڑے ہو، یہ آواز میری امی کی تھی، یہ مجھے اٹھا رہی تھی۔ میں، سونے دو نا امی، ابھی تو 6 ہی بجے ہیں، ابھی تھوڑی دیر اور سونے دو۔ امی، نہیں، اب اٹھ جا اور نہا کر فریش ہو کر ناشتہ کر، میں لگا رہی ہوں۔ میں بے من سے اٹھا اور نہا دھو کر نیچے چلا گیا۔ ناشتہ کرنے کے لیے میں نے اپنے گھر کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ یہ گھر کا 2 فلور ہے، جس میں کل ملا کر 8 کمرے، ایک بڑا سا ہال، ایک سٹور روم اور ایک گیسٹ روم بھی ہے۔ 5 کمرے سیکنڈ فلور پر ہیں، باقی سب گراؤنڈ فلور پر ہیں۔ گھر میں 3 باتھ روم ہیں، سبھی اسے باری باری سے یوز کرتے ہیں۔ تو جب میں ناشتہ کرنے کے لیے ہال میں آیا تو سبھی وہاں پر پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے، شروعات کرنے جا رہے تھے۔ میں بھی جا کر چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ ابو، اوہ برخوردار، کیا حال ہے آپ کے؟ میں، ٹھیک ہوں ابو۔ پاپا، اور پڑھائی تو پوری ہو چکی ہے تمہاری، آگے کیا کرنے کا سوچا ہے؟ میں، بس پاپا ابھی تو کچھ سوچا نہیں ہے۔ پاپا، کیا مطلب ابھی نہیں سوچا؟ کتنی بار بولا ہے کہ پڑھائی ہو گئی ہے تو کچھ کام دام کرو کہیں، یا تو آگے کی تیاری کرو، لیکن تم کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ میں ابو کی اس بات پر چپ ہی بیٹھا رہا۔ ابو، اب کچھ بولے گا بھی یا ایسے ہی بیٹھا رہے گا؟ تمہیں اپنے فیوچر کی کوئی فکر ہے یا نہیں؟ اتنے میں منور باجی، جو کچھ دن پہلے ہی اپنے سسرال سے آئی تھی اور ساتھ میں ناشتہ کر رہی تھی، بول پڑی۔ منور باجی، اس سے جب اپنے آوارہ دوستوں سے فرصت ملے گی تبھی تو یہ کچھ اپنے فیوچر کے لیے کرے گا نا۔ باجی کی اس بات کو سن کر میں نے انہیں گھور کر دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ پاپا غصے میں، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم ان آوارہ لڑکوں کے ساتھ ابھی بھی گھومتے ہو؟ میں، نہیں پاپا، آپ ہی جھوٹ بول رہی ہے، میں تو ان سے اب ملتا بھی نہیں، جو میں نے ایک دم صاف جھوٹ بولا تھا۔ ابو، بس بہت ہوا، اب تم مجھ سے جھوٹ بھی بولنے لگے ہو، خبردار، جو آج کے بعد مجھے تمہاری کوئی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امی، یہ کیا کر رکھا ہے آپ سب نے، چپ چاپ ناشتہ نہیں کر سکتے ہو کیا؟ ابو،
تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ کہ یہی عمر ہے کچھ کرنے کی، کچھ بننے کی۔ ایک بار یہ عمر نکل گئی تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ امی: اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں اسے سمجھاؤں گی۔ اب چپ چاپ سبھی ناشتہ کرو۔ پھر سبھی ناشتہ کرنے میں جٹ گئے، لیکن میں منور باجی کو ہی گور رہا تھا اور ان کے چہرے پر مسکان تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں من میں: ہنس لو ابھی جتنی مرضی ہو، میری بھی دن آئیں گے کبھی، تب میں گن گن کر بدلہ لوں گا۔ جیسا کہ میں نے کہانی کی شروعات میں ہی بتایا تھا کہ منور باجی مجھ سے ہمیشہ ناراض رہتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پیدا ہونے سے پہلے ہی امی ہمیشہ باجی کا خیال رکھتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کا۔ لیکن جب سے میں پیدا ہوا، امی کا دھیان باجی پر سے کم ہو گیا۔ اس کا ذمہ دار باجی مجھے ہی مانتی ہے اور اس لیے وہ ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتی ہے۔ اس کا پتہ مجھے بعد میں چلا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب سبھی اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، یہاں میں ایک بات بتاتا ہی بھول گیا کہ ہم سبھی بھائی بہنوں کو الگ الگ کمرے ملے ہوئے تھے اور سبھی کے کمرے سیکنڈ فلور پر ہی تھے۔ تو امی میرے پاس آئی اور بولی: امی بیٹا، اور کتنا تنگ کرے گا اپنے پاپا کو؟ ان کی بات مان کیوں نہیں لیتا؟ کہیں اچھی سی جاب ہی دیکھ لیا یا پھر سرکاری نوکری کی ہی تیاری کر۔ میں: کیا امی، آپ بھی بس شروع ہو جاؤ۔ ابھی میری عمر ہی کتنی ہوئی ہے، ابھی تو میری کھیلنے کودنے کی دن ہے، اور آپ دونوں جو پیسہ کما رہے ہیں وہ آگے چل کر میرا ہی ہوگا نا، تو اب آپ ان سب کے لیے مجھ پر مت جکائیں۔ امی تھوڑا ناراض ہو کر: بیٹا، میں تو تیرے بھلے کے لیے ہی بول رہی ہوں، اور تو ہے کہ میری بات سنتا ہی نہیں ہے۔ میں امی کو ناراض دیکھ کر: اچھا اب آپ ناراض مت ہو، میں کچھ سوچتا ہوں اس لیے بارے میں۔ امی خوش ہو کر: تو سچ بول رہا ہے؟ میں: ہاں امی، میں سچ بول رہا ہوں۔ اسی طرح دن گزرے رہے، میری عادت میں کوئی سدھار نہیں آیا۔ اب تو روز کبھی منور باجی تو کبھی نوری باجی میری کوئی نہ کوئی شکایت ابو سے کرتی رہتی، اور جس کی وجہ سے کبھی کبھی مجھے پاپا سے مار بھی پڑ جاتی تھی، جس کی وجہ سے میرا غصہ اپنی دونوں بڑی بہنوں کے لیے دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا پی رہا تھا، تو باتوں ہی باتوں میں دوستوں نے اس کام کی باتیں شروع کر دی۔ پہلا دوست: یار سنا ہے کہ سمیر کی گرل فرینڈ اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ دوسرا دوست: ہاں یار، میں نے بھی یہ سنا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی بات مجھے پتا ہے کہ وہ کیوں اسے چھوڑ کر گئی ہے۔ پہلا دوست: نہیں یار، مجھے تو نہیں پتا۔ دوسرا دوست: ارے یار، وہ میری گرل فرینڈ سے بتا رہی تھی کہ وہ اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ طرح طرح کے رول پلے بھی کرتا تھا۔ پہلا دوست: رول پلے؟ کس طرح کا رول پلے؟ دوسرا دوست: اس کی گرل فرینڈ بتا رہی تھی کہ وہ کبھی ماں بیٹے کا رول پلے کرنے کو کہتا، تو کبھی باپ بیٹی کا رول پلے کرنے کو کہتا تھا، اور کبھی کبھی بھائی اور بہن کا رول پلے کرنے کے لیے کہتا تھا، اور جب بھی کبھی وہ منع کرتی تھی تو اسے مارتا تھا اور گالیاں دیتا تھا۔ اس دن تو اس نے برداشت کیا، لیکن جب پانی سر کے اوپر سے گزر گیا تو وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ ان دونوں کے اس بات کو سن کر میرے تو کان کھڑے ہو گئے، خاص کر کے بھائی بہن والا رول پلے سن کر۔ پہلا دوست: کیا یہ فالتو بکواس کر رہا ہے؟ یہ سب تھوڑی ہوتا ہے۔ میں: ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ سب فالتو باتیں، ایسے رشتوں میں یہ باتیں نہیں ہوتی کبھی۔ دوسرا دوست: کس طرح کی فالتو بات کر رہا ہوں میں: یہی بھائی بہن، ماں بیٹا، باپ بیٹی کا رول پلے کرتے ہوئے کام کرنا، کس لیے فالتو کی باتیں کر رہا ہے؟ پہلا دوست: اور نہیں تو کیا، یہ سب فالتو کی باتیں ہی تو ہیں۔ دوسرا دوست: وہ تو صرف رول پلے کو کہتا تھا پیار محبت کرتے وقت، لیکن بہت سے گھر کے رشتے ایسے ہیں جو آپس میں پیار محبت کر لیا کرتے ہیں، کام بھی ہو جاتا ہے اور بات بھی باہر نہیں جاتی۔ میں: کیا بے، دیکھ رہا ہوں تو کب سے بکے جا رہا ہے، چپ کر بڑا آیا فالتو کی بات کرنے والا۔ دوسرا دوست: وکی، میں صحیح کہہ رہا ہوں، تجھے میری بات کا بھروسہ نہیں ہے نا؟ میں اگر صحیح بات کرے گا تو ہی بھروسہ کرے گا نا؟ کب سے دیکھ رہا ہوں فالتو کی باتیں بولے جا رہے۔ پہلا دوست جواب تک چپ بیٹھا تھا، بول پڑا: وکی، اس کی تو عادت ہے بکواس کرنے کی، جب دیکھو تب اس کے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں آتی رہتی ہیں۔ دوسرا دوست: میں فالتو کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، جو صحیح ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ میں: ابے کیا صحیح کہہ رہا ہے تو؟ یہ گھر میں ہی منہ کالا کرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی، اب اپنا منہ بند کر اور چپ چاپ بیٹھ کر ڈرنک پی۔ دوسرا دوست: ابے میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، رکو میں تم دونوں کو کچھ دکھاتا ہوں۔
پھر دوسرے دوست نے اپنی موبائل پر گوگل میں کچھ سرچ کیا اور ہم دونوں کے سامنے کر دیا۔ جیسے ہی ہم دونوں نے موبائل کی اسکرین میں دیکھا تو دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس نے جو سرچ کیا تھا، جو پیج اوپن ہوا تھا، اس میں ایک گھریلو کہانی تھی۔ دوسرا دوست: ابے، اب کیا ہوا؟ میں نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا۔ نہیں، ابے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دوسرے دوست نے اس پیج کو آگے کیا کہ اس میں دوسری سٹوری تھی۔ اس طرح کہ اس نے کئی اور سٹوریز کھول کر دکھائیں۔ سبھی سٹوریز گھریلو تھی، جسے دیکھنے کے بعد میرا دماغ سن ہو گیا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھا۔ اب میرے ذہن میں میرے بہنوں کے لے کر طرح طرح کے عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ میرا شراب کا نشہ یہ سب دیکھ کر غائب ہو چکا تھا۔ تبھی دوسرے دوست کی آواز سے میں چونک گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسرا دوست: کیوں، کیا ہوا؟ تو اتنا چپ کیسے ہو گیا ہے؟ ابھی تو میرا خون کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میرے دماغ میں اس وقت وہی دوستوں کی باتیں اور گوگل سرچ پر دیکھی گئی کہانیاں ہی گھوم رہی تھی۔ دوستوں، مزید دیکھیں قسط نمبر 2 میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔